بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ حضرات محترم، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں اور میں دور سے آیا ہوں حضرت اعلیٰ کی دعوت پر، اور پھر میرے لیے تو ویسے یہ سعادت ہے تھوڑے نو خراب کرتے تو کہ امیر پنجاب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی قیادت میں کچھ بولوں گا، لیکن سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے بلند آواز۔ وہ دیکھو یہ تھوڑا سا حصہ آپ نے ڈالنا ہے کہ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے؟ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے؟ شریعت کا ہے یہ اصرار کہ ختم الانبیاء کہیے، شریعت کا ہے یہ اصرار کہ ختم الانبیاء کہیے، لیکن محبت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ جب ان کا ذکر آئے دنیا سراپا گوشت بن جائے، جب ان کا ذکر آئے اور جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علیہ کہیے، بلند آواز سے کہنا ہے۔ اب یہ درود اتنی بڑی بات ہے کہ وہ حضرت شیش علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے حضرت آدم کے بیٹے تھے، تو حضرت آدم آخری وصیت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو کہ میرے بیٹے میرے نور نظر، جب زندگی میں کوئی مصیبت پڑ جائے تو ظاہر اللہ کے آگے ہی جھکنا پڑتا ہے، اسی دربار میں ڈگنا پڑتا ہے، یہ تو پتہ ہے نا، اور کوئی داتا نہیں اس کائنات۔ تو وہ فرما رہے اپنے بیٹے کو، آخری وصیت ہے مسلمانوں سنو، وہ فرما رہے ہیں کہ بیٹے جب کوئی مصیبت آئے نماز پڑھو گے، دعا کرو گے، نفل پڑھو گے، اللہ کے آگے التجا کرو گے، تو آخر میں کالی کملی والے پر درود ضرور پڑھ لینا۔ سبحان اللہ۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ شیش علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ آپ تو ابو البشر ہیں، سارے انسانوں کے ابا ہیں، آپ سارے انسانوں کے ابا، پیغمبر بھی نبی بھی، تو یہ کس پر درود پڑھنے کا حکم مجھے دے رہے ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے میں جنت میں بڑا عرصہ رہا ہوں، میں نے جنت کے محلوں پر
محلوں کی اینٹوں پر، سونے اور چاندی کی اینٹوں پر، عنبر اور مشک سے کے گارے سے بنے ہوئے لات کی دیواروں پر، جنت کے ہر درخت کے پتے پر محمد کا نام پڑا ہے۔ تو وہ محمد ہے، اس پر درود پڑھو صلی اللہ علیہ۔ ابھی لاکھوں سال پہلے کی بات ہے کہ محمد کا ڈنکا جنت میں بج رہا ہے۔ انہیں ایڈے خوشکاں کی تقریر کی کرنی بڑا مشکل ہے۔ تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں، اور سبحان اللہ سے کہہ دیو یار کی ہو گیا میرا مطلب۔ تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے تھے یہ آدم کہ مجھے خلد بری میں لکھا ہوا طوبیٰ پہ ملا نام محمد، اور اسلام کی لذت اس کے عشاق سے پوچھو، جان آئی تن میں جو لیا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محمد کریم آپ کے نبی ہیں، آپ کے رسول ہیں۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آپ کا محمد وہ محمد ہے، اس کی تو سیرت ہم نے کیا بیان کرنی ہے، اس کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے جبریل امین دی زبان چاہیے بے شک۔ جبریل امین دی زبان سے کی کرنا، اور سننے کے لیے صدیق اکبر کا دل چاہیے۔ صدیق اکبر کا دل، وہ سیپ جو ہوتی ہے سپی، اس کا منہ کھلا ہو اور اودے چ بارش دا قطرہ ایک چلا جائے تو وہ اس کا منہ بند ہو جائے تو وہ کیا بنتا ہے؟ موتی بنتا ہے۔ اور اگر وہی بارش کا قطرہ سانپ کے منہ میں چلا جائے تو کیا بنتا ہے؟ زہر بنتا ہے۔ تو یہی حال قرآن حکیم کا ہے کہ اس کو اگر ابو جہل سنتا ہے تو وہ زندیق بنتا ہے، اور ابو بکر سنتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ صدیق بنتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آج بھی یہی صورتحال ہے۔ درباروں میں دیکھو، آستانوں میں جا کے دیکھو، قرآن پڑھے ہوئے ہیں، سجدے بھی ہو رہے ہیں۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بدقسمت ہے کہ وہ قرآن سن کر ان کا مقدر تبدیل نہیں ہوتا، اور کچھ یہ خوش قسمت ہیں، یہ بچے دیکھو جن کو ہم نے انعامات دیے ہیں حضرت علامہ کی قیادت میں، امیر پنجاب کی قیادت میں، خدا کی قسم ان کے والدین بھی خوش قسمت ہیں، یہی جنت کے یہ پھول ہیں، سبحان اللہ، یہی جنت کے پھول ہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ قرآن سنو، اس کا کھولنا بھی ثواب، اس کو ایسے دیکھنا بھی ثواب، اس کا چھونا بھی، یہ میں نے چھو لیا، یہ ثواب ہے۔ آپ کے رحمت عالم نے فرمایا ہے، سرور عالم نے فرمایا ہے کہ اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے۔
اور آپ نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا، کس نے فرمایا؟ اس نے فرمایا ہے کہ جو ناظرین ہے، محجبین ہے، رحمت للعالمین ہے، ساری کائنات میں بہترین ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، عظمت مصطفیٰ زندہ باد، علامہ ریاض الرحمن یزدانی صاحب زندہ باد۔ اور خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ وہ شمس الضحیٰ ہے آپ کا پیغمبر، وہ شمس الضحیٰ ہے، بدر الدجا ہے، والضحیٰ ہے، خیر الورا ہے، احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ اور ذرا ان کی سادگی تو دیکھو، سادگی دیکھنی ہے؟ آج ذرا سادگی نوجوانوں، چند نوجوان ہی میری بات سمجھ جائیں گے تو خدا کی قسم میرا آنا بھی قبول ہو جائے گا اور آپ کا سننا بھی قبول ہو جائے گا۔ سادگی دیکھو، کیا سادگی ہے۔ اور میں تو پوری دنیا میں کہتا ہوں کہ کیا محمد ہے تو، کیا محمد ہے، کہ سادگی دیکھو، کہ اس کی فقیری کا دامن جڑ جائے، فقر کا دامن جڑ جائے تو ستارے گرنے لگتے ہیں۔ خدا کی قسم ہے، اس کی کالی کملی اٹھ جائے تو چاند طلوع ہو جاتا ہے، اور اس کی انگلی اٹھ جائے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اور وہ سر اونچا کر کے بولے تو یہ قرآن بنتا جاتا ہے، اور سر نیچا کر کے بولے تو حدیث بنتی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وہ ہے آپ کا پیغمبر۔ خدا کی قسم ہے کہ وہ کھڑے ہو جائے نا، کھڑے تو آسمانوں کو بلندیاں ملتی ہیں، بیٹھ جائیں تو یہ زمین پرسکون ہو جاتی ہے، ان کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگتے ہیں، وہ مسکرا دے تو ستارے چمکنے لگتے ہیں۔ وہ ہے آپ کا محمد۔ بلند آواز سے کہہ دو، ہم تو یہ نہیں جو کہ بھی نہیں کہ بلند آواز سے درود ہی پڑھ لی۔ خدا کی قسم اگر وہ میرا اعلان ہے امیر پنجاب، میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا سچا یہ مسلک اہل حدیث ہے، اگر ان میں خشکی دور ہو جائے اس پاکستان کی زمین پر کوئی فرقہ نہ رہے۔ بے شک، بے شک، خشکی لے کے دے گی۔ بے شک۔ میں خدا کی قسم یہ قرآن اٹھا کے کہتا ہوں، اس لیے کہ مسلک اہل حدیث کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کہ لوگوں نے نام رکھے ہیں مسلک، حنفی مسلک کس کے نام پہ بنا ہے پتہ ہے؟ امام ابو حنیفہ کے نام پر حنفی بنے، شافی کے نام پہ شافی بنے، مالک حضرت مالک امام کے نام پر مالکی بنے، اور حضرت امام احمد بن حنبل کے نام پہ حنبلی بنے۔ وہ دیکھو سعودی عرب میں سارے حنبلی ہیں، سعودی عرب میں حنبلی، امام احمد بن حنبل کے نام پر حنبلی۔ سانوں کی ہویا ہے دسو، ہمیں کیا ہے؟ ہمارے بھی بڑے بزرگ گزرے، امام احمد بن حنبل ہمارے بزرگ۔ لاہور تو میرا خیال تواڈے واسطے کئیاں واسطے تے نویں گل ہونی ہے، پیر عبد القادر جیلانی ہمارے بزرگ۔ بے شک۔ خدا کی قسم اتنا بڑا اہل حدیث، اتنا بڑا وہابی اس روئے زمین میں نہیں ہے۔ پیر عبد القادر، اور دعا کرو کہ اللہ ہمیں پیر عبد القادر جیلانی کے رضاکار بنا دے۔ اتنا بڑا اہل حدیث، دیے تو دور کی باتیں،
یہ تو دور کی بات ہے. ہمیں فرقہ بنانا ہوتا تو علامہ عیسیٰ اللہ ظہیر ہی کافی تھے, علامہ یزدانی ہی کافی تھے. ان کے نام پر ہم فرقہ, ہمیں کیا ہے؟ ہمیں یہ ہے کہ وَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. یہ قرآن اللہ کی بہترین حدیث ہے, اور محمد آپ کے کا فرمان کیا ہے؟ وہ بھی حدیث ہے. اس لیے ہم اہل حدیث, ہم اہل حدیث ہیں. ہمیں کیا ہے؟ ہمیں پاگل سمجھتے ہو کیا؟ ہم فرقہ نہیں بنا سکتے. نہیں بنا سکتے, اس لیے کہ اس کائنات میں صرف ایک ہی معصوم ذات ہے, وہ محمد کی ذات ہے. بلند آواز سے ہم کہہ دو, وہ معصوم ہے, اسی کی غلامی کو اختیار کیا جائے گا. کسی اور کی ہم غلامی کو اختیار نہیں کر سکتے. ہمارا عقیدہ سنو. رحمت عالم کے اپنے الفاظ میں جن لوگوں کو پتہ نہیں وہ گھروں میں جا کر بتائیں ہمارا عقیدہ اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ کی وادی بطحا میں لیٹا ہوا تھا اور میرے پاس 2 فرشتے آئے. سنو ذرا, 2 فرشتے آئے, ایک دوسرے کو کہنے لگا یہ وہی ہے جہدے کول اللہ نے سانو بھیجے ہے, یہ وہی ہے. دوسرے نے کہا ہاں یہی ہے. رحمت عالم, آپ کے رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک ترازو قائم کیا اور ترازو قائم کر کے ایک پلڑے دے وچ منو رکھیا تے ایک پلڑے دے وچ ایک بندے نو رکھ دیتا. سبحان اللہ. تولا گیا. اب محمد کے ساتھ کیا تولا جائے گا؟ کیا تولنا ہے محمد کے ساتھ؟ یہی ہمارا عقیدہ ہے اہل حدیث کا. خدا کی قسم ہے کہ اہل حدیث کیوں تولا جا رہا ہے, اللہ کیوں تلوا رہے ہیں کہ پتہ چلے کہ محمد کس پائے کی ہستی ہے, کس پائے کی ہستی ہے. وہ آپ فرماندے نے میرا پلڑا اٹھیا ہی نہیں. ایک بندے نہ ہل جانا, دوسرے فرشتے نے 10 رکھو اس پلڑے میں. 10 رکھے, پلڑا پھر نہیں ہلا. 100 رکھے, نہیں ہلا. 1000 رکھا گیا اس پلڑے میں. بندے, پیغمبر محمد تیرے پر قربان, میرے ماں باپ, وہ پلڑا بھی نہیں ہلا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ 10,000 رکھے جاتے ہیں, 1,00,000 رکھے جاتے ہیں, پلڑا پھر بھاری ہے. محمد کا پلڑا اٹھتا ہی نہیں, اٹھتا ہی نہیں. 1,00,000 ہے ایک طرف. فرشتے نے کہا 10,00,000 رکھتے ہیں, 10,00,000 رکھتے ہیں, 10,00,000 رکھتے ہیں. 10,00,000 رکھے. رحمت عالم آپ کے فرما رہے ہیں کہ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں وہ 10,00,000 میرے اوپر ہی نہ گر جائے. وہ ہے آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو دوسرا فرشتہ کہنے لگا 1,00,000, ایک کی 10,00,000. کیا بات ہے, خدا کی قسم ساری کائنات ایک پلڑے میں ہو, محمد دوسرے پلڑے میں, محمد کا پلڑا پھر بھی بھاری رہے. سبحان اللہ.
शाने मुस्तफा जिंदाबाद मुस्तफा जिंदाबाद। तो ये बात है, ये है हमारा अकीदा। हम कहते हैं आप क्यों भाई हंसते, आपको क्या मसला है? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मस्जिदों में हंसा करते हैं वो अपने रोनों का इंतजाम कर लें, वो रोने का इंतजाम करें। ऐसे बातें कर रहे हैं, आगे मुख्तसर सा मसला है। बात यार सुनो, अल्लाह के नबी की बात हो रही, कुरान की, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा। तो हमारा अकीदा क्या है कि सारी कायनात के बड़े फकीह इमाम मुहद्दिस इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी, मुहद्दिस, फकीह, सब एक बात कहें, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम भी दोबारा आ जाएं तो वो भी एक बात कहें, सारी कायनात की बात को ठुकरा दिया जाएगा, मोहम्मद की बात पे आंच नहीं आने दी जाएगी। ये है हमारा अहले हदीस का, यही रोना है, यही रोना है। कितने फितने हैं पाकिस्तान में, आपको पता कितने फिरके फितने? शलवारां दे फिरके, टोपियां दे फिरके, पगड़ियां दे फिरके, पता लग जाता टोपी जिहड़ी पाई है फलाना फिरका है, बाबीआं दा भी खैर पता लग जाता है, ये भी बदकिस्मती, इन्हां दा भी पता लगता है जी। तो टोपियों के फिरके, शलवारां दे फिरके, कमीज़ां दे फिरके, और वो देखो वो क्या कहते हैं कि देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए, इसीलिए अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे, मैं भी शामिल हूं, सारे टूटे तीर हैं। टूटे जड़े तीर नहीं सन वो अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर और अल्लामा यज़दानी थे रहमहुल्लाह। खुदा की कसम है, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं, वो जिनके सैकड़ों खुदा हैं, जिनके सैकड़ों। इंडिया की तरफ जरा देखो, 33 करोड़ उन्हां दे 33 करोड़ खुदा ने, हिंदुआं दे 33 करोड़, 33 करोड़ सैकड़ों खुदा हैं जिनके वो एक जगह खड़े हैं और एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। क्यों जी? मैं कौम को आईना दिखाने आ जाया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आ जाया हूँ। फौज पे हजारों की 72 कभी बारी थे, पता है ना? फौज पे हजारों की 72 कभी बारी थे, दुश्मनों के चेहरों पर तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पर कश्तियां जलाई थी, तुमने कभी साहिलों पर कश्तियां जलाई थी, तो तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। किसने
دشمنوں کو جنگ بدر میں بچھاڑا تھا، کون تھا وہ جس نے درائے خیبر اکھاڑا تھا؟ وہ تم ہی تھے، وہ تم ہی تھے، وہ تم ہی تھے، وہ تم ہی تھے، یہ تمہیں بتانے آ جایا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آ جایا ہوں۔ یہ تھے آپ۔ اور آج کیا ہے؟ آج ہمارے وہ پریزیڈنٹ ہے نا خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب، وہ ریاست مدینہ بنا رہے ہیں اور وہ اعلان خود کرتے ہیں اسمبلی میں کہ میرا ایک بت پرست فون نہیں سنتا۔ مودی خود بتا رہے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو؟ خود بتایا کہ ایک بت پرست ہندو میری بات میرا فون ہی نہیں سندا۔ او خدا دی قسم اسی جدوں 313 ساں، جدوں سچے بشر ساں، سچے بشر۔ وہ کیا سچا بشر کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کہ وہ اگر یہ زمین پر سجدہ کر دے نا سچا بشر، تو یہ دھرتی اس کے ماتھے کو چوم لیتی ہے، سچا بشر۔ اور اگر دریاؤں کو حکم دے تو دریا ابل پڑتے ہیں، فضائیں ہوائیں خدا کی قسم غلامی کرتی ہیں سچے بشر کی۔ اور دریاؤں اور سمندروں کی طرف چلے جائیں تو پھر موجیں بھی ان کی اطاعت کرتی تھی کہ نہیں؟ یہ میں افسانہ نہیں کچھ سنا رہا، یہ شیخ چلی کا لطیفہ نہیں، یہ شیخ چلی کے لطائف نہیں ہے، تاریخ کا حصہ ہے مسلمانوں۔ کہ وہ دیکھو ایک آیا نا سچا بشر تھا، سچا بشر، وہ آیا، جنگل ہے، اکیلا ہے، اکیلا اکیلا ہے، تنہا ہے، ایک شیر دوڑتا ہوا اس کی طرف آ رہا ہے۔ تو وہ پتہ کیا کہتا ہے اس کو؟ ہم ہوتے تو کیا کرتے بتاؤ؟ ہم تو ہمارا تو ہارٹ فیل ہو جاتا، اکیلا بندہ صحرا اور شیر دوڑتا ہوا آ رہا ہے، ہم تو اتنے بہادر بھی نہیں۔ پہلے وہ آدھا پاکستان تو ہم دے بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے جنرل صاحب اس طرح پیش کر رہے تھے انڈیا کا، میں نے اس وقت مجھے ہوش تھی جب میں یہ دیکھ رہا، تو ہمارا ایک سچا بشر ہے، خدا کی قسم تنہا ہے، صحرا ہے، جنگل ہے، اور وہ شیر کو دیکھ کر کہتا ہے کہ وہ جنگل کے شیر، میں کوئی آستانہ پرست نہیں ہوں، میں خدا پرست ہوں۔ وہ شیر، میں ہر جائی نہیں یک جائی ہوں، میں دے متھے دے نال اپنی پیشانی دے نال گلی ڈنڈا نہیں کھیڈیا، کدی کتے کدی کتے کدی کتے گلی ڈنڈا کھیڈ، کیوں جی مولانا؟ گلی ڈنڈا۔ او شیر، او شیر، او جنگل کے 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 شیر، تو جنگل کا شیر ہے، میں محمد کا شیر ہوں۔ تو جنگل کا شیر ہے، میں محمد کا شیر ہوں۔ خدا کی قسم وہ شیر بیٹھ جاتا ہے ادب سے۔ کون تھے والا دسو؟ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، سچا بشر تھا۔ یہ بشر کا بھی بڑا رولا ہے نا اس پاکستان، اور وہ بیٹھ جاتا ہے، دم ہلانی شروع کر دیتا ہے،
اور پھر اشارے سے کہتا ہے کہ مجھ پر سواری کرو، محمد کے غلام ہو تو سواری کر لو، محمد کے غلام ہو، میں سواری کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں اپنی منزل کی طرف لے کے جاؤں گا۔ اور زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ وہ تھا آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چونکہ یہ بس میں ختم کر رہا ہوں، آپ پہلے ہی بڑے پریشان ہیں، تو یہ قرآن جو ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ آپ سب کی جلی اور خفی بیماریوں کے لیے نسخہ شفا ہے۔ یہ فرمایا کہ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کے لیے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے یہ سراسر رحمت ہے۔ ترجمہ تو یہی، لیکن میں جب اس کو اپنے انداز میں تشریح کے طور پر بیان کرتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں یہ ایک ایسا ابر کرم ہے کہ جب یہ برستا ہے نا تو پھر ہریالی ہی ہریالی ہوتی ہے، پھر گلشن مہکتے ہیں، خدا کی قسم، پھر پھول مہکتے ہیں، پھر تو یہ قرآن ہے، اس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے۔ آپ کے رحمت عالم نے فرمایا ہے کہ جو اس کو دیکھے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لو اب دیکھو چوڑیاں پر ہو ذرا، کیڑا سوکھا کام ہے، ویکھ لو گناہ معاف۔ اور پیغمبر رحمت نے فرمایا کہ جو اس کو دیکھے گا اس کی آنکھوں میں نورانیت پیدا ہو جائے گی، اور جو اس کو سنے گا اس پر رحمتوں کی بارش ہوگی۔ میں اس لیے پھر پڑھتا ہوں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور جو اس کو حفظ کرے گا، یہ بچے وہ حافظ بنیں گے، جو قرأت سے اس کو پڑھیں گے وہ قاری بنیں گے، اور جو اس کی تبلیغ کریں گے وہ مبلغ قرآن بن جائیں گے، جو اس کا ترجمہ کریں گے وہ ترجمان القرآن بنیں گے، جو اس کی تشریح کریں گے وہ مفسر قرآن بنیں گے۔ لو آخری گل ویسے سن لیجئے، جو اس پر عمل کرے گا وہ ولی اللہ بن جائے گا۔ جو اس پر عمل کرے گا، اصل گل ہے وہ ولی بنے گا، جو اس پر عمل کرے گا۔ تو یہ بات ہے۔ تو آپ بھی بہت تھکے ہوئے ہیں، میں صرف یہی کہتا ہوں کہ اب یہ جو قرآن کی عظمت ہے، یہ ہم نے بس یہ کو اس کا حافظ بننا بھی، یہ بھی ثواب کا کام ہے، میں نے خود بتایا، قاری بننا بھی ثواب کا کام ہے، لیکن کیا یہ قرآن اس لیے نازل ہوا تھا؟ یہ تو ایسے ہی ہے وہ توپ دے نال شکار چڑی دا کیتا جائے، توپ دے نال شکار کیدا ہو رہا ہے، کوے دا کبوتر دا، توپ اس واسطے ہوندی ہے نہیں، وہ تے قلعیاں نو توڑن واسطے، انہاں دی فصیلاں نو توڑن واسطے ہوندی ہے۔ خدا دی قسم قرآن کہ تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا، جو حال ہم نے کیا ہے بس یہی ہے اور تو کچھ نہیں۔ یہ ثواب کی کتاب ہم نے کو مردہ کو اس کے لیے پڑھ لی، یا سورہ یاسین کی تلاوت کرو فٹافٹ، تراویح میں پڑھا لیا قاری صاحب نے، حافظ صاحب نے، وہ پیچھے جڑے کھلوتے نے نہ انہوں پتا بھی یہ کی ہو رہا ہے، کوئی ثواب تو ملے گا، میں انکار نہیں کر رہا اس کا،
میں انکار نہیں کر رہا، خدا کی قسم ہے، لیکن کیا قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ صرف تراویح میں پڑھ لیا جائے، نہ پیچھے والے کو پتا، نہ جو پڑھا رہا ہے اس کو پتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ یہ تمہارے مالک کی چٹھی تھی، تمہارے نام، کیا لکھا ہے اس پہ؟ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا، طاقوں میں سجائے، اس کی فریاد سنو، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں۔ جزدان حریر و ریشم کے، جزدان حریر و ریشم کے، اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ جس طرح طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھلایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ یہی حال ہے کہ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہے۔ خدا کی قسم ہے کہ اگر ہم قرآن کے حامل ہوتے نا، جو قرآن کے عمل کرنے والے تھے وہ صرف 313 تھے، 313۔ عالمی طاغوت 313 کا مقابلہ نہ کر سکا، عالمی طاغوت وہ نہ مقابلہ کر سکا۔ تو بس ایک اپیل ہے، ایک اپیل ہے جتنے بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بلبل کی چمن میں ہم زبانی چھوڑی۔ ہم نے آپ کا حال دیکھ کر اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بلبل کی چمن میں ہم زبانی چھوڑی، بزم شورا میں شیر خانی چھوڑی۔ جب سے دل زندہ، سنو یہ شعر، کہ جب سے دل زندہ، جب سے دل زندہ تو نے ہم کو چھوڑا، ہم نے بھی تیری رام کہانی چھوڑی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، میں دعا بھی کروں گی۔ اللہ خواتین واسطے ہے، سارے ساتھی سن لین انشاءاللہ اندہ تو آنور سالانہ پروگرام اتنے ہی ہوئے گا خواتین واسطے۔ تسی دعا کر۔ الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یا احکم الحاکمین، آپ کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، آپ کی بادشاہی کی کوئی انتہا نہیں، آپ کی سلطانی کی کوئی انتہا نہیں ہے، آپ کی کبریائی کی کوئی انتہا نہیں ہے، آپ کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، آپ کے غلبے کی کوئی انتہا نہیں ہے، آپ کی حکومت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، راجوں کے مہاراج ہیں۔ یا احکم الحاکمین، ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں، معززہ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، یا اللہ ہم سب کی نیک تمنائیں پوری فرما دیں۔ یا احکم الحاکمین، اتنا بڑا بادشاہ اور ہم اتنے چھوٹے فقیر، ہم تو چھوٹے فقیر ہیں۔ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں اس زمین پر عزت عطا فرما، بلندیاں اور سربلندیاں عطا فرما۔ یا احکم الحاکمین، جو اس بستی کے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا احکم الحاکمین، اور میں آپ سے یہ اپیل کروں گا دعا کے دوران کہ محمد کا غم جس کے سینے میں ہے،
محمد کا غم جس کے سینے میں ہے، محمد کا غم جس کے سینے میں ہے، وہ جہاں بھی رہے مدینے میں ہے۔ بے شک اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام نازل فرما۔ یا احکم الحاکمین، درختوں کے پتوں سے زیادہ درود و سلام ہو محمد تجھ پر۔ یا احکم الحاکمین، آسمان کے ستاروں سے زیادہ درود و سلام ہو محمد تجھ پر، اور محمد تجھ پر درود و سلام ہو سمندروں کے قطروں سے بھی زیادہ، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ، اور محمد تجھ پر درود و سلام ہو فرشتوں کی تعداد سے بھی زیادہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ یا اللہ یہ جو بچے جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا، یا اللہ ان کو کامیابی کامرانی عطا فرما، قرآن پر عمل بنا دے۔ یا اللہ اس مرکز کو مینار نور بنا، شجر طیب بنا دے۔ یا اللہ اس نوجوان، اس مرکز کو نوجوان نسل کے لیے مینار نور بنا دے۔ صلی اللہ